अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम ओवरऑल करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर कुछ वीडियोस बना रहे हैं। इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, then you are on the right place. You have to subscribe it. Hopefully it will be helpful for you in your competitive exams inshallah. नेक्स्ट अगर हम देखें आज का जो टॉपिक है, ये हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी एक स्टेटमेंट है, पाकिस्तान इज़ 1% रिपब्लिक। हम आज इसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। उन्होंने एक मीटिंग थी, उसके अंदर वो कहीं किसी अवार्ड सेरेमनी में गए और वहाँ पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी। हम आज उनको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। मुझे ये स्टेटमेंट्स अच्छी लगी और होपफुली इट विल बी हेल्पिंग यू इन योर एग्जाम्स। तो देखें, सबसे पहले जी, हम टर्म अगर रिपब्लिक को देखें तो रिपब्लिक इस इसको अगर हम डिफाइन करें कि रिपब्लिक है क्या, इट इज़ अ स्टेट in which powers rest with the people or their representatives, specifically a state without a monarchy. In republics, the country is considered a public matter, not the private concern or property of the rulers. ठीक है, ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि जो ओवरऑल रिपब्लिक के अंदर जो पावर होती है वो रेस्ट टू द पीपल, द मैसेज, नॉट द सम सॉर्ट ऑफ elite. ठीक है, a state in which supreme power is held by the people and their elected representatives, and which has elected or nominated president rather than a monarch. मतलब कि जिसके अंदर monarchy नहीं होती, जिस तरह सऊदी अरेबिया के अंदर है या जिस तरह ईरान के अंदर है थियोक्रेसी, ये नहीं होती। उसके अंदर जो मेजर जो पावर होती है, इट इज़ रेस्ट इन टू द हैंड्स ऑफ मैसेज और द पब्लिक। ठीक है, तो वो ही उसको चलाते हैं। ओवरऑल जो लेजिस्लेशन या ओवरऑल जो गवर्नमेंट्स होती है, जो गवर्नेंस होती है, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल होती है, by the representatives of the people which are being elected by those masses. ठीक है, तो ये अगर इस टर्म को हम अंडरस्टैंड करें और इसको मैं रिलेट करूंगा विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन जी, इन्होंने भी ये कहा था कि जो डेमोक्रेसी है ओवरऑल, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, मतलब कि वो गवर्नमेंट जो होगी वो लोगों की होगी, लोगों के लिए होगा, कि लोगों के लिए होगी और लोगों को ही वो कंट्रोल करेगी। ठीक है, और अगर हम इस पे पाकिस्तान पे आए, इज पाकिस्तान अ रिपब्लिक? इज पाकिस्तान अ रिपब्लिक? आप थोड़ा सा इसको पास करके आप इसको थोड़ा सा सोचिएगा, क्या पाकिस्तान एक रिपब्लिक है? उसके अंदर क्या सारी पावर्स मैसेज या ओवरऑल जो अवाम है उसके पास हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेशन पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को देखते हुए रखी की जाती है? क्या पाकिस्तान इस जो कि अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ इस्लामिक रिपब्लिक, इज इट इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री? ठीक है, अगर है तो क्या पाकिस्तान का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है रैंक्ड, उसमें तो पाकिस्तान एक 104 पे है और इट इज़ डब्ड एज अ हाइब्रिड रिजीम, हाउ इट इज़ अ रिपब्लिक? नेक्स्ट अगर देखें तो रिबा, ट्रांसजेंडर एक्ट, अमेंडमेंट्स ऑफ वेल्दी फॉर द वेल्दी इन फेवर इन नैब। तो ये मतलब कि ना, ये सारी चीज़ें आपको हमारे जो मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट है उनके ऊपर लेके जाते हैं और वो हमें सही लगते हैं कि जहाँ पर वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज़ अ 1% रिपब्लिक। अब यहाँ पर 1% रिपब्लिक का मतलब क्या था, वो कहना क्या चाह रहे थे? वो कह रहे थे कि जी, जो पाकिस्तान की जो ग्रोथ मॉडल है या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो रिपब्लिक का सिस्टम है, वो जस्ट सर्व्स फॉर द 1% ऑफ द elite। मतलब कि इट ओनली सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द वेल्दी पीपल। ये मतलब कि आम लोगों को नहीं देखता, ये ओवरऑल सिर्फ उन लोगों के लिए है। अगर आप इसकी एग्जांपल से देखें, इसकी मैनिफेस्टेशंस देखें, तो ऑडियो लीक्स की बात करने, मरियम मैडम जो कह रही थी शरीफ साहब को इम्पोर्टेशन ऑफ फ्रॉम इंडिया, हालांकि हमारी ट्रेड उनके साथ काफ़ी अरसे से बंद है। ठीक है, लेकिन हम अगर इंपोर्ट्स उन्होंने करवानी है तो नो इशू, यू कैन इम्पोर्ट इट। उसके बाद ये तरीन ग्रुप को हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के दौर में काफ़ी हेल्प मिलती रही। उसके अलावा बख्तियार ग्रुप, शुगर इंडस्ट्री सिंध के अंदर, उनको काफ़ी हेल्प मिलती रही। उसके अलावा जी एक्स पी एम ए डी जुल्फी बुखारी साहब, अपने अब इनका ना नाम नहीं यूज करना ओवरऑल अपने एग्जाम्स के अंदर। यस, यू कैन यूज द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ एक्स पी एम एंड सम सॉर्ट ऑफ लाइक दीज थिंग्स, नॉट अकॉर्डिंगली mentioning their names।
تو رنگ روڈ کے جو ایک کیس تھا اس کے اندر ہمارے زلفی بخاری صاحب انوالو تھے، مطلب کہ یہ سارا، اور انہوں نے اس رنگ روڈ کے اندر یہ اس کیس کے اندر انہوں نے پراپر رنگ روڈ کی ڈائریکشن ہی چینج کر دی تھی ٹو میک دا دا مطلب کہ انٹرسٹ جو کہ ان کے ایک دوست تھے، ان کے انٹرسٹ تھے کہ یہاں پر جو زمین ہے نا میری، اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جائے، تو رنگ روڈ ساتھ ہوگا تو اس کی جو وہ ہوگی وہ پیمنٹ وہ انکریز ہو جائے گی. سو اس کے لیے انہوں نے اتنے بڑے پروجیکٹ کو ہی وہ ڈیریل کر دیا، مطلب کہ وہ جو میسج کی جو ایک انٹرسٹ تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے، اور وہ جو ویلدی پیپلز تھے ان کی جو انٹرسٹ تھے وہ وہاں پر پریویل کر گیا. تو ہیریڈیٹری پولیٹکس جو ہے وہ پاکستان کے اندر پریویل کر رہی ہے سنس دا 1947. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اب یو ایس کے اندر اگر دیکھیں تو بل گیٹس اور اس طرح کے جو یہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے ہے، دا ایگزامپل آف یو ایس بلینئر بل گیٹس اینڈ اسٹیو جابس ہو کم فرام نتھنگ اینڈ یٹ بلڈ اے فارچون بائی ڈینٹ آف دیئر ٹیلنٹ. ہی لمیٹڈ آلموسٹ آل ریچ پاکستانیز اینڈ بینیفیشریز آف جنریشنل ویلتھ. مطلب کہ ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی ایلیٹ ہے وہ صرف اپنے باپ دادا کی وہ جو پیسے تھے یا ان کی جو وہ تھی فارچون تھی اس کے اوپر ہی وہ راج کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ ہیریڈیٹری پولیٹکس کو دیکھیں تو یہ اوور آل صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، یہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہے. اگر آپ انڈیا کے اندر دیکھیں تو آج بھی نہرو فیملی، گاندھی فیملی از دیئر، شیخ حسینہ شیخ فیملی از ان بنگلہ دیش، بھٹو اینڈ شریف دے آر ان پاکستان. سو یہ جو کینسر ہے اوور آل ہیریڈیٹری پولیٹکس کا، اس نے کسی نئی جو لیڈرشپ ہے اس کو پر اٹھانے ہی نہیں دیے، وہ مطلب کہ وہ وہاں پر آ ہی نہیں سکتے. یہ جو ایک ایشو ہے. نیکسٹ انہوں نے جو گروتھ ماڈل کا فلاڈ کا وہ پاکستان کے ایکسپورٹ ڈائلما کے پہ کہا. انہوں نے کہا جی کہ جو ایکسپنس ایمفسائز دیٹ جسٹ 30 بلین ڈالر آف ایکسپورٹس اینڈ 30 بلین ڈالر آف ریمیٹنسز، پاکستان ڈid not deserve huge imports of 80 بلین ڈالر. مطلب کہ ہم 80 بلین ڈالرز کی جو ہم امپورٹس کرتے ہیں اور اس کے بدلے ہم جو ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ کتنی ہیں، جسٹ 30 بلین ڈالر. اینڈ اٹ از دا میجر جو ایشو ہے آف آور ایکسپورٹس، اور یہ ایک کاز بنتا ہے، ایک وجہ بنتا ہے آف ہمارا جو ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور اوور آل جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر. یہ جو امپورٹ کرنی ہے یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اگر آپ امپورٹس کرتے ہو تو آپ کرو، لیکن یو ہیو ٹو انکریز یور ایکسپورٹس. اور وہ جو آپ 30 بلین منگا رہے ہو اس کی امپورٹس، ایٹ لیسٹ آپ اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو 35 بلین تو کر لو، آپ ان کو 40 بلین تو کر لو. ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ سرپلس میں بھی تو چلے جاؤ. یہاں پر میں نے ایگزامپلس کوٹ کی ہیں. ملائیشیا کی 1.3 ٹریلین رنگٹ، یہ ان کی جو کرنسی ہے وہ رنگٹ ہے، یہ رنگٹ کی 1.3 ٹریلین ان کی ایکسپورٹس ہیں، جبکہ ان کی جو امپورٹس ہیں وہ 83 بلین ہیں. مطلب کہ ٹریڈ سرپلس آف آلموسٹ 20 بلین آر ایم جو رنگٹس ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ویتنام ہے اس کی بھی آپ اگر دیکھیں، ان کی میں رات دیکھ رہا تھا، یہ بلکہ لکھا بھی ہوا ہے، ان کی جو اوور آل امپورٹس ہیں دیز آر 332 بلین ڈالرس. ٹھیک ہے، امپورٹس 332، لیکن جو ان کی ایکسپورٹس ہیں وہ 336 ہیں. یار چاہے تھوڑا سا بھی ہو، مطلب کہ 4% ہی ہے نا، صرف 4 بلین ڈالر ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ سرپلس میں تو جا رہے ہو، آپ ڈیفیسٹ میں تو نہیں جا رہے ہو نا. تو ایٹ لیسٹ آپ اگر 30 بلین ڈالرس کی آپ 80 بلین ڈالرس کی امپورٹس کر رہے ہو تو آپ 84 بلین ڈالر 85 بلین ڈالرس تو آپ کی ایکسپورٹس ہونی چاہیے نا. یا تو آپ اپنے ایکسپورٹس کو اس طرح کرو یا پھر آپ امپورٹس کرنا چھوڑو، مطلب کہ آپ کوشش کرو وہی سیلف ریلائنٹ رہو اوور آل کنٹری کے اندر. سو وی ہیو ٹو بی این ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی، یہ انہوں نے حل بتایا. وی ہیو ونٹ اسٹیبلشڈ اینی برانڈ ان ایکسپورٹس، ہمارا کوئی برانڈ ہے اس ٹائم سوائے ہم وہ جو اپنے یہ جو یا تو کھیلوں کا سامان جو سیالکوٹ سے ہم وہ کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ہم ایڈیڈاس وغیرہ یا اس طرح کے وہ جو برانڈز ہیں ان کے نام یوز کر کے وہ ہمارے وہ پارٹنرز ہیں اور وہ ہم اس طرح ہم یوز کرتے ہیں. حالانکہ ہم اپنا بھی وہ بنا سکتے ہیں. ہمارا جو سالٹ تھا وہ انڈیا ایز اے برانڈ بنا کے یوز کر رہا تھا، تو ہماری برانڈنگ کہاں گئی؟ ہم کیوں نہیں برانڈ کرتے اپنی چیزوں کو؟ اٹ واز کوائٹ انفارچونیٹ دیٹ پاکستان واز امپورٹنگ کاٹنس، پرلس، ایڈیبل آئل اینڈ ادر سائڈ تھنگس
It should also focus on development of agriculture sector. یہ میں نے آپ کو اپنے جو اکانومی کا لیکچر تھا اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ پاکستان ایک ایگریکلچر اکانومی ہے اینڈ اسٹل وی ہیو بین امپورٹنگ سم سارٹ آف ایگریکلچر جو گڈس ہیں فرام مینی کنٹریز، اور ایون کہ ہم ایتھوپیا سے منگا رہے ہیں جو کہ افریقہ کے اندر ہے، مطلب کہ ہماری اتنی جو بری سچویشن ہے. تو یہ تھا جی ان کی جو اسٹیٹمنٹس تھی، یہ مجھے کچھ اچھی لگیں. اور نیکسٹ ہم یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے جی، 6 دن کا میں ایک کرنٹ افیئرس کا کورس سٹارٹ کر رہا ہوں. اف یو وانٹ ٹو جوائن دین یو ہیو ٹو کال، اور سوری کال نہیں، واٹس ایپ، یو کین واٹس ایپ فار رجسٹریشن آن دس نمبر. وی ول بی اسٹارٹنگ اٹ فرام 11 اکتوبر 2022، اور اس کے اندر ہم پاکستان کے انٹرنیشنل اور نیشنل ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے، جس کے اندر پاکستان کے ریلیشنس ود نیبرز اینڈ میجر پاورز ہو گیا، پاکستان کی فورن پالیسی، انڈو چائنا جو سوری انڈو پیسیفک ہے، اور یو ایس چائنا رائیولری، پاکستان کے لیے آپشنز، رشیا یوکرین وار ہو گیا، افغانستان ہو گیا، 3 آرگنائزیشن ہیں، پاکستان کا جیو اکانومک ایجنڈا، اکانومی اینڈ ملٹیپل ادرس جو بھی ہوں گے وہ ان شاء اللہ تعالی ہم دیکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی جی I would like to thank you for watching my video. I thank you. Allah Hafiz.